میں حضرت اسی جگہ نا، اب تو چلو ممبر شریف پڑھا نا، رمضان شریف تھا، میں معتکف تھا ادھر ہی، تو ایک دوست ہیں تو ذرا بڑے کاروباری بندے ہیں، تو ان کو پتہ تھا کہ ظاہر ہے اعتکاف پہ ہے تو اب ادھر ہی ہوگا، وہ مجھ سے ملنے آ گئے، تو میں اور وہ نا ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ نا تھوڑے جسم کے موٹے ہیں، تو بات کرتے کرتے نا ایک تیسرے دوست کا تذکرہ آ گیا، تو میں نے ان سے یہ کہا، وہ سنا موٹے دی، انہوں بھی موٹے سن حضرت جی انہوں نے میری طرف دیکھا، میں نے ان کی طرف دیکھا، ان کی خاموشی میں بھی ایک سوال تھا، آفا جی جو دی غیر موجودگی چ انہوں موٹا کہن دے ہو تو پھر میری چ بھی کہندے ہی ہو گے، یہ ان کا سوال تھا، اور میرے پاس حضرت ان کے اس خاموش سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، میں نے شرمندگی سے آنکھیں نیچے کرنی، اور میرے خیال سے کوئی 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں، مجھ میں آج تک اتنی ہمت نہیں کہ میں ان کا سامنا کروں دوبارہ سے۔ اس کا بڑا دھیان رکھنا ہے، یہ بڑا گہرا زخم دیتی ہے، یہ بہت گہرا زخم دیتی ہے، اس کو ہمیشہ قابو میں رکھ کے چلانا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں، لیکن ان کی خاموشی میں بھی سوال تھا کہ آپ صاحب جو دی غیر موجودگی چ موٹا کہن دے ہوتے جی کتے میرا بھی نام آندا ہونا تو مینوں بھی آئی کہندے ہو گیا سنا موٹے دی۔ بڑا دیکھنا حضرت اس کو، میں اتنا شرمندہ ہوا، میرا دل کیا اس وقت زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، میں اتنا شرمندہ ہوا، اور آج 3-4 سال ہو گئے ہیں میں ان سے مل نہیں سکا، سامنا ہی نہیں ہوتا، بہت دیکھنا بیٹا اس کو، اس کا زخم ساری زندگی نہیں بھرتا، اور میں نے دیکھا ہے اپنے معاشرے میں کہ ہم حضرت اس کے استعمال میں بڑے غیر محتاط ہیں، جو منہ سے آئے حضرت جی کہہ دیا، جو زبان پہ چڑھا اس کو نکال دیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، حضرت وہ مسلمان ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، محفوظ رہنے دو لوگوں کو اپنی زبانوں کے زخم سے، بڑی احتیاط کرنا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تواتر کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہے آپ اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے حضرت، تاکہ منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے۔ اللہ جناب صدیق اکبر تو وہ شخصیت ہیں جن کی تربیت نبی علیہ السلام نے کی ہے، آپ افضل البشر ہیں بعد الانبیاء بالتحقیق، پہلا نمبر ہے آپ کا حضرت، انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، لیکن تقوی کا عالم یہ ہے کہ آپ اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے تاکہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے، اس لیے حضرت بڑی احتیاط کرنا ہے اس کی۔ مجھے سینکڑوں فون آتے ہیں حضرت جی، کچھ اٹھاتا ہوں کچھ نہیں اٹھائے جاتے، کچھ فون تو ایسے آتے ہیں جو امتحان میں ڈال دیتے ہیں، فون کر کے پچھاڑے ہیں جی سمجھ نہیں آتی کہاں نہیں پچھاڑے ہیں تیرے پلے کی رہ جائے گا، پھر اللہ معاف فرمائے اپنے مونڈیاں تے پار لے لینا، اللہ کو معافی منگتے ہیں۔ حضرت وہ جگہ اس طرح دی ہے، سگنل نہیں ٹھیک آنڈے، آواز بڑی تھوڑی ہے، بڑی معذرت بڑی معافی، میں نہیں پہچان سکیا۔ حضرت کسی کو اس طرح کے امتحان میں نہ ڈالو ہے کہ وہ بیچارہ آپ کی وجہ سے جھوٹ بولے، حضرت یہ کیا تو ہوا جی پہچانا ہے، یہاں بھائی کوئی آپ نے کو تعلق اس طرح کا رکھا ہے نا کہ ضرورت پڑ گئی انہیں فلان صاحب انہوں فون کرن تے لوڑ تے نہیں نا، کیونکہ تعلق اس طرح کا ہے۔ اب زاہد فون کرے تو ضرورت تو نہیں بتانے کی کیونکہ تعلق اس طرح کا، اب دانیال فون کرے عمران فون کرے تو ضرورت تو نہیں ہے، تعلق اس طرح کا کہ بندہ اب 2 سال بعد فون کر کے مجھے کہ جی پچھاڑے ہیں جی، تو میرے لیے تو امتحان ہو گیا، اب کیا کروں کدھر جاؤں، عبد الرزاق صاحب بیٹھے ہیں یہ فون کریں، اس طرح بڑے بچے ادھر بیٹھے ہیں یا فضا صاحب کریں دنان کریں حضرت جی، تو ان کو ضرورت ہی نہیں، اس لیے کوشش کرو حضرت کسی کا امتحان نہ لو، یاد رکھو یاراں نہیں ازمائی دا کدی حضرت جی، یار کدی نہیں ازمائی دے حضرت جی، یار یار ہوندا ہے، یار یار جدے تے اونجی شاکے تے چھڈ ہی چھوڑو انہوں حضرت جی، ازما کے یار رکھے تو کی رکھے حضرت جی، یاراں نہیں ازمائی دا پتر کدی، یاری اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، یاراں نہیں ازمائی دا کدی، یاری اللہ اور اللہ کے رسول لی لائی دی ہے کدی نہیں، بڑا امتحان ہوتا ہے حضرت میرے لیے جب ایک بندہ مجھے 2 سال بعد 3 سال بعد فون کر کے جو ہے نا وہ پوچھتا ہے جی دسو پچھانے ہیں جی، سمجھ نہیں آتی،
लियाकत साहब बैठे ने, अब्दुर्रहमान भाई बैठे ने, ये सामने काका बैठा था। या तो ताल्लुक इस तरह का रखो कि अल्लाह माफ फरमाए, बहुत खतरनाक तरीन चीज है ये। अगर इसका सही इस्तेमाल करोगे तुम्हें वली बना देगी, और अगर इसका इस्तेमाल ठीक नहीं करोगे ये तुम्हारा कुछ नहीं रहने देगी। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया दो चीजों की जमानत दो, जन्नत की जमानत देता हूं, एक जो दो जबड़ों के दरमियान है, एक जो दो टांगों के दरमियान है, दोनों की जमानत दे दो कि दोनों का इस्तेमाल गलत नहीं करोगे। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं मैं जन्नत की जमानत देता हूं कि दोनों का इस्तेमाल गलत नहीं करोगे, मैं जन्नत की जमानत देता हूं। पर अफसोस ये है कि इस दौर में दोनों का इस्तेमाल नहीं ठीक हो रहा, बोलने के हवाले से भी बड़े गैर मोहतात है, और उस हवाले से भी कौम एक अजीब रास्ते पे चल निकली है। अल्लाह सब पे राम फरमाए, अल्लाह सब पे फजल फरमाए, अल्लाह सब पे करम फरमाए।